صفحہ نمبر 55، آیت نمبر ہے 98۔ آیت نمبر ہے 98۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما صدق الله مولانا العظيم۔ انما الہکم، یقیناً تمہارا الہ اللہ ہے۔ الہ اسے کہا جاتا ہے جس کی بندگی اور اطاعت اور فرما برداری ہر حال میں کی جائے۔ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے وسع کل شیء علما، اس کا علم ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی جو شان اور صفت ہے، یہ مخلوق میں کسی میں نہیں، حتیٰ کہ انبیاء میں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اپنی صفت علم میں بھی یکتا ہے، بے مثال ہے، اس صفت میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے انبیاء کو بہت زیادہ علم عطا فرماتے، اس لیے آگے فرمایا حضور علیہ السلام سے۔ یہ لمبا واقعہ سورہ طٰہٰ سے شروع ہوا تھا، پہلے رکوع سے تفصیل سے بنی اسرائیل کا، موسیٰ کا ساری صورتحال بیان کر کے قرآن اللہ کے نبی کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کذالک نقص علیک، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے من انباء ما قد سبق، وہ سارے کے سارے واقعات جو گزر چکے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم بیان کرتے ہیں، اور سورہ قصص میں فرمایا کہ یہ واقعات جب ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وما کنت بجانب طور، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام سے تو یہ صدیوں پہلے واقعات ہوئے۔ قرآن کریم نے دسیوں واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی شکل میں نازل ہوئے، اس لیے جہاں وہ واقعات اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کا جو حشر کیا، ان واقعات میں یہ حقیقتیں بھی میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 2، وہ واقعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے کی، اسی لیے میں نے کئی مرتبہ آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ کسی نبی کے نبی اور رسول ہونے پر اتنے دلائل نہیں ہیں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہے۔
قرآن کی ہر آیت مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل ہے۔ اب یہ جو واقعہ قرآن نے بیان کیا، ایسا نہیں کہ بنی اسرائیل وہاں موجود نہیں تھے، یہودی موجود تھے، ان کے علماء موجود تھے، ان کے پاس آسمانی صحیفے تھے، ان کے باپ دادے کی داستانیں تھیں۔ یہودی کسی ایک جگہ الٹے سیدھے سوالات تو یہودیوں نے کیے، پیچھے بھی گزرے، روح کیا، ذوالقرنین کون ہے، اصحاب کہف کون ہے، عجیب عجیب سوالات کیے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ بچہ ماں کی شکل پر کیوں پیدا ہوتا ہے، باپ کی شکل پر کیوں پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے اس طرح کے سوالات کیے، لیکن کسی جگہ یہودیوں کی جرت نہیں ہوئی کہ قرآن کریم نے ہمارے بارے میں یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں یہ واقعہ غلط ہے، فرعون کے ساتھ جو ہماری کشمکش ہے اس میں یہ باتیں بالکل غلط ہیں، کسی یہودی کی جرت نہیں ہوئی۔ ان کو پتہ تھا جناب یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ وہ ذات بیان کر رہی ہے جو اس کائنات کی خالق و مالک ہے۔ ان کے باپ دادے کی داستانیں تھیں، لیکن کسی کو اس کی جرت نہیں ہوئی۔ اس لیے قرآن یہاں کہہ رہا ہے کذالک، اسی طرح نقص علیک، آپ پر، آپ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من انباء ما قد سبق، ہم وہ واقعات بیان کرتے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ ابھی آئیے وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور یقیناً ہم آپ کو دے چکے اپنی طرف سے نصیحت۔ ذکر سے مراد یہاں قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم نے اپنے کئی نام خود ذکر کیے، ان میں سے قرآن کریم نے اپنا ایک نام بہت جگہ ذکر کیا ہے پورے قرآن میں، جس کا تذکرہ ہے بھائی وہ کیا ہے؟ ذکر۔ ذکر کا معنی نصیحت، ذکر کا معنی یاد دہانی، ذکر کا معنی یاد۔ قرآن کریم اصل میں یاد دہانی ہے۔ بھائی قرآن کریم اصل میں کیا ہے؟ اصل میں ہمارے قرآن کریم سے نا کئی طرح کے تعلق ہیں، وہ سارے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، لیکن ہم قرآن کریم میں جو جیسے ہوتا ہے نا کسی بندے سے ہمارے تعلقات کئی نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ ہم عمر بھی ہیں، وہ دوست بھی ہیں، وہ کاروباری پارٹنر بھی ہیں، اوپر سے رشتہ دار بھی ہیں۔ بھئی اب اس بندے سے تعلقات کی کئی نوعیتیں ہوگی نا، قرآن کریم سے ہمارے تعلق کی کئی نوعیتیں۔ مثلا یہ برکت کی کتاب ہے، یہ رحمت کی کتاب ہے، اس کتاب میں اللہ نے شفا رکھی ہے، بالکل حقیقت ہے۔ یہ ثواب ہے، ایک ایک لفظ پر بھائی کیا ہیں؟ 10 نیکیاں۔ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، بہت ساری نوعیتیں ہیں ہمارے تعلق کی قرآن کریم سے۔ ان میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ قرآن کریم میرے اور آپ کے لیے یاد دہانی ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ ہم قرآن کریم سے ہر طرح کا تعلق رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن جو قرآن کریم کا میرا اور آپ کا جو اہم رشتہ ہے ہم اس کو مد نظر نہیں رکھتے۔ اس لیے بھائی بے دین سیدھے سادے مسلمان جو نماز بھی نہیں پڑھتے، اگر کوئی فوت ہو جائے تو بخشش کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ غلط نہیں کرتے، صحیح ہے، لیکن قرآن کریم بخشش کے لیے جو ہے یہ ہمارا قرآن کریم سے جو ایک تعلق ہے یہ چھوٹی نوعیت کا ہے۔ بنیادی طور پر دیکھو پانی ہے نا، پانی بنیادی طور پر ہم اس سے غسل بھی کرتے ہیں، جسم کی گندگیاں بھی دور ہوتی ہیں، عام گندگیاں بھی دور ہوتی ہیں، ہم پانی سے تعمیرات بھی پتہ نہیں کیا کچھ سینکڑوں کام کرتے ہیں، لیکن بنیاد سب سے اہم فائدہ قرآن پانی کا کیا ہے؟ اس سے زندگی وابستہ ہے۔ میں اس سے کیا وابستہ ہے؟ زندگی وابستہ ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کی زندگی کس سے جوڑی ہے؟ اب ایک بندہ جو ہے وہ کہ میں نے پانی پینا نہیں ہے،
میں اس سے جسم کو بھی مانجوں گا، پاؤں بھی صاف کروں گا، ہاتھ بھی صاف کروں گا، کپڑے بھی دھوؤں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، لیکن میں اس کو پیوں گا نہیں۔ بھائی 2-4 دن کے بعد قبرستان پہنچ جائے گا کہ نہیں، چونکہ پانی کے بغیر زندہ۔ یہی معاملہ ہمارا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی برکتیں ہیں، ہمارے اس سے بہت طرح کے تعلق ہیں، لیکن سب سے اہم ترین تعلق یہ ہے کہ یہ یاد دہانی ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ رہنمائی کی کتاب ہے، یہ رہنمائی کی کتاب ہے۔ ہمیں جہاں ہمارے دوسرے قرآن کریم سے تعلق ہیں، ساتھ ساتھ مجھے ایک مرتبہ، آپ کو میں حیران کو، میری زندگی کا ایک عجیب تجربہ ہے، پہلی مرتبہ وہ مجھے نہیں اس کا پتہ تھا۔ مجھے 8-10 دن پہلے ایک عیسائی نے فون کیا۔ بھائیو سنتے ہیں آپ میرے؟ عیسائی نے، 100% عیسائی ہے، مجھے پتا ہے، میں نے اس سے کئی کام کروائے ہیں یہاں مسجد میں۔ عیسائی نے فون کیا، مفتی صاحب پڑھے ہوئے اس پارے چاہیے دینے۔ میرا یہ زندگی کا پہلا واقعہ تھا، میں بڑا چونکا، میں کہا یار تو کی کرنے نے؟ کہنا نہیں جی سانو نہ پڑھے ہوئے قرآن چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب میں چونکہ عیسائی تھا، مجھے ذرا اس سے بہت، میں کہا ٹھیک ہے، مجھے 8 دن کے بعد دوبارہ فون کرنا، میں استادوں کو کہہ دیتا ہوں۔ میں نے اس کو ٹال دیا۔ 8 دن کے بعد پھر فون آ گیا، مجھ سے کنے قرآن پڑھے گئے نہیں؟ اسی آج دعا قرآنی ہے۔ میں نے کہا یار آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا جی میرے فلاں رشتہ دار فوت ہو گئے۔ فلاں رشتہ دار فوت ہو گئے۔ میں کہا وہ بھی آپ کے مسیح ہیں؟ کہنے لگا ہاں جی وہ بھی مسیح ہیں۔ میں نے اس کو آگے کچھ نہیں کہا، میں کہا اچھا ٹھیک ہے، چونکہ ایسے موقع پر بندہ اس طرح کی بات کرتا۔ اچھا، میں بڑا حیرت زدہ ہوا کہ یار اندر سے تو بھائی ساری سمجھتے ہیں کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، ان کو پتہ ہے، انہوں نے اپنے نظریے کے مطابق اللہ کی کتاب، ہمارے ہاں تو ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شرط ہے، لیکن اتنی سمجھ تو اس کو بھی ہے کہ آسمانی کتاب ہے، صحیح کتاب ہے، اس سے جانے والے کی کیا ہو جائے گی؟ بخشش ہو جائے گی۔ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے، ہر مسلمان۔ مجھے ایک ہندوستان کے عالم نے بتایا کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں جب مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں نا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، بابری مسجد گرا فلاں، یہ تو وہاں کا سیاسی خباثت ہے نا۔ عام نجی طور پر تو مسائل یہ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جب مسجد بنتی ہے ہندو سکھ بڑھ چڑھ کے زیادہ پیسے لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے ترلے کرتے ہیں، کہنے لگے ہمارے فلاں علاقے کی جو مسجد ہے وہ فلاں ہندو نے بنوائی ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں آپ کو کیا لینا دینا، لیکن اندر سے سمجھتے ہیں کہ کہنے لگے یار جو بھگوان کی عبادت آپ کی مسجد میں ہوتی ہے نا، وہ ہمارے مندروں میں نہیں ہوتی، ہمارے مندروں میں نہیں ہوتی۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن کریم سے ایک مسلمان کے تعلق کی بہت ساری قسمیں اور نوعیتیں ہیں۔ ہم مسلمان باقیوں کو اہم سمجھتے ہیں، سب سے مرکزی چیز جو ہے وہ اس سے ہدایت کو لینا ہے، اس سے رہنمائی کو لینا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے یاد دہانی ہے، یہ عمل کی کتاب ہے۔ بھائی یہ کون سی کتاب ہے؟ عمل کی کتاب ہے۔ دیکھو اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ برکت کی کتاب ہے، ہم کسی کو روک نہیں سکتے۔ اب بھی رواج ہے کئی ہمارے یہاں صبح صبح دکان کھولتے ہیں، قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، بھائی منع تو نہیں کر سکتے، بھائی کس لیے چلا رکھی ہے؟ برکت کے لیے۔ لیکن سارا دن تجارت میں جھوٹ بھی، بے ایمانی بھی، فلاں بھی فلاں بھی۔ اب ہم قرآن کریم سے جو ہمارا تعلق برکت والا ہے، یوں نہیں کہنا چاہیے کہ تم قرآن بند کرو نا، ان کو بھی آپ اچھا کام کرتے ہو، قرآن برکت کی کتاب بھی ہے، لیکن یہ اس طرح ہے جس طرح پانی سے کپڑے دھونا اور پینے سے انکار کرنا یہ موت کو دعوت دینا ہے، بالکل اسی طرح صرف اس کی برکت کو لینا اور اس پر عمل نہ کرنا یہ بھی روحانی اعتبار سے موت ہے، یہ بھی روحانی اعتبار سے کیا ہے؟ اس لیے قرآن جہاں بھی اپنے صفاتی نام ذکر کرتا ہے ان سب میں عمل جو اصل مقصد ہے قرآن، اس وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وہاں بھی قرآن نے ذکر کا لفظ بولا۔ تبارک الذی نزل
فرقان۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ جو حق اور باطل اور غلط صحیح میں نکھار پیدا کر کے سمجھا دے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ وہی بات یہاں فرمائی، وَقَدْ آتَيْنَاكَ، یقیناً ہم نے آپ کو عطا کیا، من لدنا، اپنی طرف سے، یہ یاد دہانی۔ من اعرض عنہ، دیکھو یہ جو میں نے اتنی تشریح کی ہے نا، وہ صرف اس ٹکڑے کو واضح کرنے کے لیے کیا۔ من اعرض عنہ، جس نے منہ پھیر لیا اس قرآن سے، انکار کر دیا، انکار عقیدہ کے اعتبار سے کیا، کافر ہو گیا، عمل کی طرف نہ آیا، پتہ ہے قرآن نے وراثت کی کیا تفصیلات بیان کی ہیں، ان پر عمل نہ کرنا، ان پر عمل، اہل علم نے قرآن کے تمام احکامات کو ایک ایک لائن میں پرویا، 100 سوا 100 کے قریب قرآن کے احکام ہیں، اور میرا اب وہ جی چاہ رہا ہے کہ میں وہ مسجد میں چھپوا کے لگاؤں، وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ قرآن نے کن کن باتوں کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس فارس کو سامنے رکھیں اور خود پڑھے تو ڈر لگتا ہے، یار یہ تو 80% ہمارے عمل میں ہی نہیں، 80% ہمارے عمل میں ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا اعرض عنہ، جس نے اس سے منہ پھیرا۔ مفسرین نے اعراض کی بہت ساری قسمیں بیان، اس کا انکار کرنا بھی اعراض ہے، اس پر عمل نہ کرنا بھی اعراض ہے، اس کو دنیا داری کے لیے استعمال کرنا بھی اعراض ہے، یہ سارا اس سے منہ پھیرنا۔ جو اس سے منہ پھیرے گا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، یقیناً وہ قیامت کے والے دن بہت بدترین بوجھ کو اٹھانے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کریم کل قیامت والے دن یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف مدعی ہوگا، جس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس کی مغفرت پر۔ ابھی رمضان آ رہا، آپ رمضان میں وہ حدیث علماء سے بہت سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں میرے اور آپ کے 2 گواہ پیدا کیے۔ کتنے گواہ پیدا کیے؟ 2 سفارشی ہیں، 2 گواہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ رمضان میں 2 سفارشی اکٹھے آئیں گے کہ یار یہاں ہمارے ساتھ ذرا آنکھ ملا لو، ہمارے ساتھ تھوڑا سا تعلق رکھ لو، دوستی رکھ لو، ہم تمہارے کام آئیں گے آگے جا کے، بڑے مشکل موقع میں تمہاری سفارش کریں گے۔ ان میں سے بھائی ایک قرآن کریم اور دوسرا روزہ۔ دوسرا کیا؟ روزہ۔ ہاں، خالدین فیہ، یہ ہمیشہ اس مصیبت میں پڑے رہیں گے۔ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، بہت ہی برا اور بدترین وزن ہے لوگوں کے لیے قیامت کے دن۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پہ لعنت برسائی جائے گی جس نے اس قرآن کریم کو پیٹ کے پالنے کا ذریعہ بنایا، جس کا مقصد ہی دنیا تھی، جس کا مقصد ہی کیا تھا؟ دنیا تھی۔ ہمارے لین میں لوگ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، نہ سمجھیں ان کو کیا کہیں۔ میں نے ابھی چند دن پہلے تعمیر چل رہی ہے، میں نے وہاں ایک جمعرات ہے، جمعرات کو ایک حافظ صاحب آتے ہیں، وہ ہر آتے ہیں، ایک رکوع پڑھا، اس سے پیسے لے، اس سے پیسے لے، اس سے پیسے لے، اس سے، پوری ڈیوٹی ہے ان کی، پوری ڈیوٹی ہے ان کی۔ اب اس اللہ کے بندے کو کون سمجھائے؟ ہاں یہ بات میں کئی مرتبہ آپ سے بیان کر چکا ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے جناب آپ لوگ امام مسجد ہیں، آپ بھی تو تنخواہیں لیتے ہیں، آپ بھی تو تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس میں فرق ہے۔ اسلام کی وہ چیزیں جن کے بغیر اسلام نہیں رہ سکتا، جیسے مسجد ہے، نماز ہے، تعلیم و تعلم ہے، پڑھانا ہے، انصاف کرنا ہے، امیر المومنین ہے۔ اسلام میں تو یہ چیزیں اسلام کا حصہ ہیں۔ بھائی یہ جتنی وزارتیں فلاں ہیں، اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ تو کیا ہے؟ یہ تو اسلام کی اہم چیزیں۔ شروع اسلام میں بیت المال کی طرف سے اس پر تنخواہیں مقرر تھی۔ جب بیت المال ٹوٹا، اسلامی خلافت ہمارے اس میں ختم ہوئی، پھر علماء نے کہا کہ جو دین کے بنیادی شعبے ہیں وہاں تنخواہ کا انتظام کیا جائے، وگرنہ اس سے دین کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اب یہ کوئی بنیادی ضرورت نہیں ہے کہ 18 دکانیں لگا رکھے، وہاں جا کے ایک ایک رکوع پڑھنا اور ان سے کیا لینے ہیں؟ پیسے لینے ہیں۔ یہ دین کی کوئی بنیادی ضرورت نہیں ہے، یہ دین کی کوئی بنیادی ضرورت نہیں ہے۔
ہاں جو دین کی تعلیم و تعلم ہے، درس و تدریس ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی قرآن کے اعراض سے۔ خالدین فی وساء لہم یوم القیامت حملا، اور یہ لوگوں کے لیے بہت ہی بدترین وزن ہوگا جو قیامت والے دن اٹھائیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، وہ ایسا دن ہے جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور اس دن ہم مجرموں کو جمع کریں گے اس طرح کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ زرقا، اس میں کچھ تفصیل ہے، انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی تو اس آیت سے یوم ینفخ سے اگلا درس چلے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔